صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ایسے اعمال ثابت ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ اللہ رب العزت کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، نمبر 2 صلہ رحمی کرنا، نمبر 3 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، نیکی کا حکم اور برائی سے بچنے کا کہنا، نمبر 4 نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نیک نیتی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ یہ 4 کام کر لے گا وہ اللہ رب العزت کا بہت ہی قریبی بندہ بن جائے گا، اس کا اللہ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق بن جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، آقا سب سے بہترین عمل اللہ کے ہاں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا اللہ رب العزت کو بہت محبوب عمل ہے، اللہ کا بہت پسندیدہ عمل ہے کہ نماز کو اس کے ٹائم پر ادا کرنا۔ تو صحابی نے پھر سوال کیا، اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ حضور نے فرمایا، اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اور صحابی نے پھر سوال کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یاد رکھیں، کلمہ طیبہ کے بعد، توحید کے بعد سب سے اہم کام اور سب سے اعلیٰ اور رفع کام جو ہے وہ نماز کا ہے۔ اس کو آپ اس طرح بھی سمجھیں، باقی بھی جتنی عبادات ہیں وہ ساری ہیں لیکن نماز سب سے اہم ہے۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ وہ بندہ دے گا جس کے پاس مال ہوگا، اگر مال نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، اور پھر بھی اگر مال ہے اور سال پورا گزرا ہو پھر زکوٰۃ یہ دے گا۔ حالانکہ یہ دین کا ایک رکن ہے لیکن کچھ لوگوں کے اوپر نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں زکوٰۃ، روزہ، تو روزہ بھی مسلمان کا فرض ہے۔ ایسا بندہ ہے کہ اس بندے کے اندر اب طاقت ہی نہیں رہی، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، علیل ہو چکا ہے، اس کے صحیح ہونے کا اب کوئی یہ نہیں ہے، بوڑھا ہے، روزہ فرض ہونے کے باوجود بھی اس سے اللہ ثابت کر دیا کہ نہیں روزہ اس کے اندر طاقت ہی نہیں۔ ہاں اگر درست ہو جاتا ہے بعد میں تو پھر رکھے گا، نہیں ہوا، موت آ گئی ایسی حالت میں، بیماری میں کہ جس میں وہ طاقت نہیں رکھتا تھا روزے رکھنے کی، تو لہذا روزہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح حج کو دیکھ لیں ہم، حج بھی اس بندے پر فرض ہوگا جس کے اندر جسمانی بھی طاقت ہو، مالی بھی طاقت ہو۔ حالانکہ اسلام کا ایک رکن ہے لیکن پھر بھی کسی کسی کے اوپر ہے اور کسی پر نہیں ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے، آپ جس حالت میں ہیں، جیسے ہیں، جہاں ہیں، نماز آپ کے اوپر سے کبھی بھی ساقط نہیں ہوگی۔ ایک صحابی گزرے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں 30 سال تک بیمار رہے، مسلم میں روایت 30 سال تک۔ اور حدیث میں ان کے لیے جو الفاظ آئے، حضور نے فرمایا ولا شکا ولا بکا ولا تدمر، 30 سال کی بیماری جھیلنے کے بعد اس شخص نے کبھی یہ نہیں کہا
کبھی اللہ کا گلہ نہیں کیا، کبھی کسی کے سامنے رویا نہیں، کبھی کسی کے سامنے بیٹھ کے اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ ہوا، گلہ شکوہ نہیں کیا۔ 30 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے۔ آج ہمارے سر میں درد ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں اور ہم تنگ ہو کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہے، مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں، دور ہو جاؤ، بچے ادھر ہو جائیں، یہ وہ کر دو وہ کر دو، کہ میرے سر میں درد ہے۔ اور اس صحابی رسول نے 30 سال اس بیماری میں گزارے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو کبھی شکایت کی، نہ شکوہ گلہ کیا، نہ رب کی بارگاہ میں کبھی ناامید ہوا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ پھر جب اس بندے نے یہ کیا، پھر اللہ رب العزت نے انعام کیا عطا فرمایا، اس بندے کو اللہ نے انعام یہ عطا فرمایا، رات کو تہجد میں جب یہ تہجد کی نماز پڑھتا تھا، حضور نے فرمایا یہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، فرشتے آ کے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، فرشتے آ کے ان سے سلام لیتے ہیں، لیکن ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے عمران کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو اگر طاقت ہے، کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر کے نماز پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر کے نماز پڑھو، لیٹ کے بھی تم نہیں پڑھ سکتے نماز، آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھو، نماز تم پڑھنا ثواب اللہ عطا فرمائے گا، لیکن کسی بھی حالت میں یہ نہیں فرمایا کہ نماز تمہارے اوپر چھوڑ دی، تمہارے اوپر نماز نہیں۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو ہر وقت انسان کے اوپر ہے اور جس بھی حالت میں ہے یہ، الا یہ کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے تب تو یہ غیر مکلف ہے، ورنہ یہ نماز کا مکلف ہے جس حالت میں بھی۔ نماز ساکت نہیں ہوگی اس سے، تو نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پسندیدہ عمل ہے، اور قرآن نے خود فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز اس کے وقت پر فرض ہے کہ وقت پر نماز پڑھیں، یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر کوتاہی کر کے اس کو لیٹ پڑھنا، کوتاہی نہ کریں۔ اور ایک اور بات، ہمارے معاشرے میں نماز کو گھر میں پڑھ لینا ہم عیب نہیں سمجھتے کہ نماز گھر میں پڑھ لی، کوئی بھی عذر نہیں تھا کہ جی نماز گھر میں پڑھ لی۔ بھائی آپ لیٹ بھی اٹھے ہیں تو مسجد میں آئیں، رہ گئی جماعت سے تو آپ نماز کی ادائیگی مسجد میں آ کے کریں، گھر میں نہ پڑھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے جو بغیر عذر کے بندہ گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، چند جوانوں کو اکٹھا کروں اور ان کو کہوں لکڑیاں جمع کریں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا جو بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں کہ جی تھکے ہوئے تھے جی گھر میں نماز پڑھ لی۔ بھائی ٹھیک ہے ہو گئی کبھی کوتاہی، لیکن نماز کی ادائیگی مسجد میں کریں۔ مسجد اللہ نے کس لیے بنائی گئی ہے مسجد؟ نماز کی ادائیگی کے لیے۔ ہاں آپ نفل عبادات گھر میں کریں، حضور نے فرمایا گھروں کو ویران نہ کرو، قبرستان نہ بناؤ، گھر کو بھی رونق کرو کہ گھر میں آپ سنتیں پڑھ کے آئیں، گھر میں آپ کیا کریں رات کے تہجد پڑھیں، گھر میں آپ نوافل ادا کریں، لیکن فرائض کی ادائیگی آپ مسجد میں آ کے کریں، یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا وہ ایسا ہے جیسا اس آدمی نے پورے دین کو قائم کر لیا ہے، پورے دین پہ یہ چل رہا ہے۔ جس کی نماز میں کمی کوتاہی آ گئی، نماز کو چھوڑ دیا، فرمایا ایسا ہے جیسے دین کو چھوڑ دیا ہے، دین کو ڈھا دیا ہے۔ دین کی عمارت کھڑی ہی نماز کے اوپر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی فوت
زندگی میں آ جاتا، اس کی قبر میں آ جاتا ہے۔ اور فرمایا سب سے چھوٹا عذاب کہ قبر آپس میں مل جاتی ہے، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھسا دی جاتی ہے۔ حدیث بے نمازی، آج میں اور آپ دیکھیں، میں اور آپ یہ تو دیکھتے ہیں کہ یار یہ باسکٹ ان کپڑوں کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی، یار یہ گھڑی میں میچ نہیں ہو رہی، یار یہ جوتا میچ نہیں ہو رہا۔ کبھی میں نے یہ بھی سوچا کہ میری قبر کے لیے کیا ہے، میں نے قبر کے لیے کیا تیاری کی؟ ایک شادی کا کارڈ آ جائے نا کہیں سے، شادی کا کارڈ، تو خدا کی قسم رشتہ دار ہو نہ ہو، پورا مہینہ، 1.5 مہینہ پہلے ہم شادی کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ مہینہ پہلے شادی کی تیاری ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ ایک کارڈ آ گیا، قربان جاؤں اللہ رب العزت کا پیغام روزانہ دن میں 5 دفعہ آتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا 10 سے مس بھی نہیں ہوتا اور اٹھ کر کے مسجد کی طرف بھی نہیں آتا۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ دیکھیں ایک بندہ سویا ہے، آنکھ کھلی، دیکھا کہ صبح کی فجر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، اس نے گھڑی دیکھی، ہاں ٹائم ہو رہا ہے، یہ پھر سو گیا۔ اب مجھے بتائیں اس نے کس کا حکم مانا ہے؟ اس نے کس کا حکم مانا؟ اس نے اپنے نفس کا حکم مانا یا اللہ کا حکم مانا؟ اس نے تو اپنے نفس، اللہ کون ہے؟ جو مرضی ہو جائے میں تو اپنے نفس کی بات کو مانوں گا۔ یہ پھر لیٹ گیا، فرمایا یہ ایسا شرک ہے جس کو کم لوگ جانتے ہیں کہ اس نے اپنے نفس کی بات مانی۔ اور پھر یہاں پہ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عجیب بات لکھی، فرمایا وہ فرعون تھا نا، فرعون وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ اب یہ بندہ کیونکہ اس کے پاس فوج تو ہے نہیں کہ یہ زبان سے کہے کہ میں رب ہوں یا میں بڑا ہوں، فوج ہے نہیں، اس لیے زبان سے تو دعویٰ نہیں کرتا، وگرنہ یہ اپنے نفس کی بات مان کے یہ کہہ دیتا ہے کہ کون اللہ ہے، میں تو اپنے نفس کی بات کو مانوں گا، میں تو سویا ہوں، سویا رہوں گا۔ سکندر بادشاہ یاد رکھیں زندگی میں ایک دن ختم ہونا ہے، میں جو مرضی کر لوں، جو مرضی کر لوں، ایک دن آنی ہی آنی ہے وہ موت۔ سکندر بادشاہ جب فوت ہوا 32 سال کی عمر اس نے پائی، 15.5 لاکھ مربع میل اس بندے نے حکمرانی کی، 15.5 لاکھ، تاریخ کو اٹھا کے آپ پڑھیں۔ 32 سال کی عمر میں جب یہ مرا تو گیا، جب تو اس کی والدہ قبرستان میں اس کی قبر کے پاس جا کر کے رو رہی تھی اور دعا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہے میرے سکندر، ہائے میرے سکندر۔ پاس سے ایک دانا گزرا اللہ والا، اس نے کہا بڑی ماں کون سکندر، تم کس سکندر کی بات کر رہی ہو؟ یہاں تو ہزاروں سکندر لے کے ہوئے ہیں، تم کس سکندر کی بات کر رہی ہو؟ ایک دن آنے والا ہے، یہ انہی اپنوں نے اٹھا کر کے یہ بھی نہیں کرتے، یہ اتنا بھی نہیں کرتے کہ 10 منٹ اس قبر پہ کھڑے ہو جائیں، اس مردے کا چلو دل تو لگ جائے، 10 منٹ کے بعد چلے جائیں گے، 10 منٹ ہی یہاں ٹھہر جائیں چاہے تاکہ اس کا دل لگ جائے۔ لٹایا، سلیبیں ڈالی، اوپر پٹی ڈالی اور فوراً دوڑ کے چلے گئے کہ یہ بھی نہیں کہ یار قرآن پڑھ لے، جیسا ہمارا آج کل معاشرہ بنا، یار قرآن پڑھ لے چلو، یا چلو تھوڑی دیر کھڑے ہو جاتے ہیں جی دکھ ہو رہا ہے۔ نہیں 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 نہیں، جیسے ہی کام تمام ہوا فوراً نکل گئے۔ تم کون ہم کون؟ یہ دن آنے والا ہے جب مجھے اور آپ کو جا کر کے ڈال کے آ جانا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا سوال جو مومن بندے سے ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور جی نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ نماز کی
نماز میں کتنی کوتاہیاں کی. اگر نماز کا سوال پورا ہو گیا، نماز پوری ہو گئی، تو باقی منزلیں میرا اللہ خود ادا کر دے گا. اور اللہ خود فرماتے ہیں بڑے گناہ تو نہ کرنا، چھوٹوں کو میں معاف کر دوں گا. بڑے تو نہ کرنا. اور نماز کبیرہ گناہ ہے چھوڑنا، جو موت تک قضا کے بعد معافی ہے ہی نہیں. دوسرے گناہوں کی تو توبہ کے بعد معافی ہے، لیکن نماز کی قضا کرو گے تو تب معافی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اور آج ہم دیکھیں ہمیں کتنی فکر ہے نماز کے بارے میں. تھوڑے سے تھکے سو گئے، سر میں درد ہوا سو گئے، کام ہوا سو گئے، ادھر ادھر کی باتیں ہوئی، دوست آ گئے، نماز گئی. بیٹھے ہیں گھر میں، بس نماز کا کوئی پتہ نہیں. اور اس کے بعد ایک اور بات یاد رکھیں، ہم کیا ایک اور ہم نے اپنے معاشرے میں یہ بھی بات سننے کو ملی ہے کہ بھائی جھوٹ تو بولتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، دھوکہ بھی دیتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو. بھائی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ایک بندہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہ میں جھوٹ بولتا ہوں میں نماز کو پڑھوں، یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ کہ میں دھوکہ دیتا ہوں اس لیے میں نماز بھی نہیں پڑھتا، یا ایک بندہ کہ جی میں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی میری کیا نماز، مولوی کا کام ہے چلو نہیں کرو. نہیں، ہاں نماز کا کام ہی یہی ہے کہ وہ بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے. نماز پڑھو، پھر کوشش کرو کہ یار میں جھوٹ نہ بولوں. نماز پڑھو، پھر کوشش کرو یار میری نماز مجھے روک کیوں نہیں رہی. پھر نماز کو سیکھو کہ میری نماز ایسی کیوں نہیں بن رہی کہ جو نماز جھوٹ سے روکے، میری نماز ایسی کیوں نہیں بن رہی کہ جو مجھے دھوکے سے روکے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ انسان کہے میں تو جھوٹ بولتا ہوں اس لیے مجھے نماز بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں آ جا، نماز تو پڑھ سکتا تو کر. اللہ ہو سکتا ہے اللہ تجھے اس جھوٹ کی عادت سے بھی نماز کی برکت سے دور کر دے، دھوکے کی عادت سے اللہ تجھے نماز کی برکت سے دور کر دے کہ تیرے اندر سے دھوکے کی بری عادت نکل جائے. اس لیے کہ ہر عمل کی اپنی برکات ہے، ہر نیک عمل کی اپنی اپنی برکات ہے، اور نیک عمل نہ کرنے کی نحوستیں بھی ہیں. کہ اگر ایک آدمی حرام کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو کہاں تکبیر اولا ملے گی، پھر ظاہر ہے اس کی تکبیر اولا تو بہت ہو جائے گی. حرام کھا رہا ہے، پھر کہتا جی میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، تو تیری اس تہجد کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تو حرام کھا رہا ہے. پھر تیری اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تو دھوکے سے کما رہا ہے. اس لیے سب سے پہلے میں اپنے لقمے کو حلال کروں کہ میرے جسم میں جو لقمہ جا رہا ہے آیا کہ یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، یہ میں کہاں سے کما رہا ہوں، کیسے طریقے سے کما رہا ہوں. پھر جب حلال ہوگی پھر عبادت میں بھی مزہ آئے گا. پھر حلال کی روزی ہوگی، پھر نماز پڑھ کے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا بندہ. پھر جب روزی حلال کی ہوگی، لقمہ حلال کا ہوگا، پھر یہ نماز پڑھ کے کبھی دھوکہ نہیں دے گا. اس لیے کہ اس کے سارے معاملات درست ہو رہے ہوں گے. اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستوں، اپنے آپ کو ہم ٹھیک کریں، خدا کے لیے ہم ٹھیک کریں، خدا کے لیے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. بڑی ضرورت ہے ہمیں اپنے نفس کو درست کرنے کی. آج میں نے یہ ٹھیکہ تو لے لیا ہے میں پورے معاشرے کے ہر انسان کو درست کر دوں، لیکن میں خود جو مرضی کرتا پھروں. بھئی دوسروں کی فکر بھی کرو لیکن پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس انسان کی بات اثر کرتی ہے جو خود بھی کچھ کر رہا ہو سیدھا. خود تو وہ حرام کھا رہا ہے اور پھر وہ جو ہے جی کیا کری جا رہا ہے، جی حرام نہ کھاؤ، حرام کھانے سے بندہ جہنم چلا جاتا ہے، جی جہنم میں چلا جاتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں بڑی خوبصورت بات لکھی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے. لکھا فرمایا کہ ایک بندے کو اگر مسلمان کو کہا جائے کہ یہ سور کا گوشت ہے تو پڑھے کرو اس کو، وہ تو حرام ہے، یہ کہاں لے کے آئے ہو کہ حرام ہے، دور کرو اس کو، یہ سور، اس کا تو نام لینا صحیح. اور
یہ جیب کاٹ کے کسی کی حرام کی کمائی سے بکری کا گوشت لے کے کھائے تو بڑے مزے سے کھا رہا ہوتا ہے، یہ بڑا ٹیسٹی بنا ہوا ہے، لیکن یہ اگر دیکھا جائے تو یہ اس سور کے گوشت سے بھی بدتر گوشت ہے جو حرام کی کمائی سے لیا ہوا ہے، جو حرام کی کمائی سے لیا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اپنی دیکھیں کہ میرے 24 گھنٹے کے اعمال میں، میری 24 گھنٹے کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، کیا میں اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہوں یا توڑ رہا ہوں۔ جب میں خود اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، اس وقت میرا گھر بھی ٹھیک ہو جائے گا، میرے نمازی بھی ٹھیک ہو جائیں گے، میرا محلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور پوری دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ جب